الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ دوستوں، رات تراویح میں تقریباً 27 پارے مکمل ہوئے۔ رات جس پارے کی تلاوت ہوئی اور جہاں سے شروعات ہی میں ایک واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھے۔ اچانک فرشتے انسان کی شکل میں داخل ہوئے اور خوبصورتی نورانیت ان کے چہروں میں جھلک رہی تھی، لیکن جو فرشتے آئے وہ انسانی شکل میں آئے۔ جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے، قال سلام کر کے اندر داخل ہوئے، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمان آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ مزاج تھا، جب بھی کوئی مہمان آ جائے فوراً اکرام کے لیے آگے بڑھتے۔ جب بھی کوئی مہمان آ جاتے تو اپنے بس میں جتنا ہو سکتا ہے ان کی مہمان نوازی میں کسر نہ کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے، پیچھے ایک چھوٹا سا بچھڑا تھا، اس کو ذبح کیا اور اس کو صاف صفائی کیا اور گھی میں اسے اچھی طرح بھن کر لا کر مہمانوں کے سامنے فقربہ الیہ ان کے سامنے پیش کر دیا کہ مہمان کھا لو۔ لیکن مہمان نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا اور کھانے سے پیچھے ہٹنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈر ہونے لگا کہ مہمان کو پیش کیا جاتا ہے تو خوشی بخوشی کھاتے ہیں، یہ تو ہاتھ بھی نہیں بٹا رہے بلکہ پیچھے ہٹ رہے، کیا بات ہے؟ تو کچھ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر اور شک پیدا ہوا، فوجس فی نفسی، دل کے اندر وسوسہ پیدا ہوا کہ کون لوگ ہیں، کھا بھی نہیں رہے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا ابراہیم مت ڈریے، ہم فرشتے ہیں اور ہماری غذا یہ کھانا اللہ نے نہیں رکھا ہے، ہماری غذا تسبیح ہے، ذکر جو ہم کرتے ہیں اسی میں ہمیں پیٹ بھر جاتا ہے۔ دیکھو خدا کا نظام ہے، انسان کے لیے اللہ نے اس کی ضرورت اللہ نے غذا میں رکھا ہے، کھانے میں رکھا ہے، اور فرشتوں کی جو غذا ہے اللہ نے تسبیح میں رکھا ہے۔ جیسے ہم مرغ و مسلم کھائیں، بریانی کھائیں، فلاں کھائیں تو انسان کو سکون ملتا ہے، اس کی خواہشات پورے ہوتے ہیں، اس کی بھوک مٹتی ہے۔ اسی اللہ نے انسان کے مقابلے میں فرشتوں کو بنایا اور ان کی غذا تسبیح بنا دیا۔ جتنا وہ زیادہ ذکر کریں گے ان کا اتنا پیٹ بھرے گا، جتنا وہ زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے ان کی غذا کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا ابراہیم ڈرنے کی بات نہیں ہے، اللہ نے ہماری غذا تسبیح رکھا ہے، لہذا یہ کھانے کی چیز ہماری نہیں ہے۔ بہرحال آپ گھبرائیے نہیں، ہم فرشتے ہیں جو آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو ایک پیغام سنانے کے لیے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً چوکنا ہو گئے، پوچھا کیا خوشخبری ہے؟ کہا کہ ہم آپ کو اس عمر میں ایک لڑکا دینے کی خوشخبری ہم اللہ کی جانب سے لائے ہیں، جو آپ کو ہم سنا رہے ہیں، یہ آپ کو اللہ کی جانب سے ایک خوشی کا پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے تھے، اتنے میں اندر سے بیوی ایک دم فوراً پریشان ہو گئی، اتنی عجوز عقیم، میں بانجھ ہو چکی ہوں اور میرے ہڈیاں گل چکے ہیں اور میرے اندر بانجھ پن لاحق ہو چکا ہے، مجھے اولاد کہاں سے ہوگی؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا کذالک، اللہ اکبر، فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا معاملہ ہی ایسے ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دینے پر جو ہے جوانی کی یا اولاد دینے پر دیگر اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ جب دینے پر آتے ہیں تو بڑھاپے میں بھی عطا فرماتے ہیں، وہ جب اللہ تعالیٰ دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس عمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، لہٰذا ڈرنے کی بات نہیں ہے، خدا اپنی جانب سے دے رہا ہے۔
اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگ رہے تھے، تو بڑے مدتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری دیا۔ تو بہرحال یہ خوشخبری سنا کر فرشتے وہاں سے نکل رہے تھے اور کہا ابراہیم علیہ السلام سے، ہم دنیا میں 2 کام کے لیے آئے ہیں، ایک آپ کے گھر میں خوشخبری سنانے کے لیے، اور دوسرا قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس لیے کہ قوم لوط نے اپنے نبی کو بہت ستایا اور ان کے اندر گندے کام تھے، جیسے سفلی عمل ہوا کرتا تھا، یا مردوں سے مرد کی خواہش کو پورا کرنے کا یہ عام مزاج بن گیا تھا، اور اس وقت کے نبی نے بہت روکا، جسے ہم جنس پرستی کہتے ہیں، وہ اتنا عام ہو گیا تھا کہ منع کرنے کے باوجود یہ غیر فطری نظام ہے۔ فطرت یہ ہے کہ اللہ نے ایک مرد کو عورت کے لیے رکھا ہے، لیکن تم اپنی خواہشیں مرد سے پوری کر رہی ہیں، تو اس پر بہت زیادہ انکار کیا، سمجھایا گیا، لیکن نبی کی باتوں کو وہ مذاق میں لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ فرشتے آئے اور فرشتوں کو اللہ نے خوبصورت بنایا، خوبصورت بنایا، چہروں میں نورانیت تھی، تو وہ قوم خود فرشتوں سے بری نیت کے ساتھ آگے بڑھے، تو پھر اللہ نے عذاب کا معاملہ طے کر لیا تھا۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك۔ یہ فرشتے جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے سے ان پر عذاب کو نازل کیا۔ پہلا یہ ہے کہ قوم لوط جتنے تھے اتنے پتھروں کو اللہ نے برسایا، ہر پتھر پر جو نافرمان تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھر اسی کو جا کے لگتا۔ اللہ نے جو پتھروں کی بارش کیا قوم لوط پر، جتنے لوگ قوم لوط کے نافرمان تھے ان میں سے ہر ایک کا نام ایک ایک پتھر پر اللہ نے قدرتی طور پر لکھایا، مسومۃ عند ربک، جس میں نشان لگے ہوئے تھے اللہ کی جانب سے، تو وہ پتھر نیچے آتا، اگر وہ بھاگتا تو وہ پتھر تعاقب کر کے پیچھا تلاش کر کے اس پر جا کر لگتا، تو اللہ نے پہلے یہ عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے اللہ نے اتنی طاقت اور قوت دی ہے، جیسے اس سے پہلے تفسیر میں بات آئی کہ اللہ نے ان کے 600 پر رکھے ہیں، اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کا کونے کا حصہ جو بالکل جو ایک رنگلی سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اس پر قوم لوط کی زمین کو یوں اٹھا کر آسمانوں سے یوں پٹخ دیا۔ اللہ نے ایسے ہی ان کو عذاب نہیں لایا، کئی سال تک سمجھاتے گئے، کئی سال تک بتایا گیا، کئی سال تک ان کو کہا گیا کہ ایک اللہ کی بات مانو، نبی کی بات مانو، اور اس میں خیر ہے، لیکن وہ ہر بات میں ہٹ درمی کرتے، جو بات نبی لا کر پیش کرتے اس کے خلاف کرنے کا عزم کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب لایا، اور ان کے عذابات کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے اندر قرآن پاک کے اندر کئی جگہ تذکرہ کیا، جو آج کے ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے عذاب کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایک جو ہے سورہ شروع ہوتا ہے، سورہ طور، اس کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے جس وقت میں کافر تھا، میں ایسے ہی مسلمان کیا کرتے ہیں دیکھنے کے لیے چھپ کر آیا، اور آ کر میں جو کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں اسلام نہیں قبول کیا تھا، کافر تھا، اور جھانک کر دیکھ رہا تھا تو اللہ کے نبی فجر کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے، اور سورہ طور میں یہ آیت پڑھے کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ یہ جیسی آیت اللہ کے نبی پڑھے تو یہ آیت میرے دل پر لگی کہ تیرے رب کا عذاب نازل ہو کر رہے گا اے نافرمانوں، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں، اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا، اور اللہ کے عذاب کو پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی ٹال نہیں سکتی۔ تو نبی پڑھ رہے تھے، نبی کلام نبی پر نازل ہوا ہے، اور نبی اپنے لہجے میں پڑھ رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ کافر باہر کھڑے تھے ان کے دل پر چوٹ لگی اور لرزہ طاری ہو گیا، اور ان کے دل کے اندر یہ بات آئی
اگر میں اب اسلام قبول نہ کیا تو ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ان کے دل میں اللہ نے اسلام کو داخل کیا اس آیت کی وجہ سے۔ ادھر اللہ کے نبی سلام پھیرے، وہ صحابی نبی کے قدموں پہ آ کے گر گئے۔ مجھے فوراً کلمہ پڑھاؤ، مجھے بے قراری ہو رہی ہے۔ فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی عطا کیا اور کہا کہ اس آیت نے میری ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نافرمانو ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب نازل ہونے ہی والا ہے۔ ما لہ من دافع، اللہ کے عذاب کو کوئی روکنے والا اور دفع کرنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے اس آیت پر آئے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، پڑھ کر غشی میں آ کر گر گئے۔ اور جب نماز ہوئی تو اس کے بعد تقریباً 20 دن تک بیمار رہے اور لوگ عیادت کو آ رہے ہیں۔ کیا عیادت پر؟ کہ قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، 20 دن تک بستر پر رہے۔ لوگ عیادت کر رہے ہیں، بخار کی عیادت نہیں ہے، کوئی دوسری بیماری نہیں ہے، بس ان پر خوف خدا غالب ہو گیا اور آخرت کا منظر سوچو اس بات پر انہوں نے 20 دن بستر پر پڑے رہے۔ یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے اندر ہوا کرتا تھا۔ جب انسان کے دل کے اندر جب یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور انسان جو ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان عذابات کو سامنے نہ رکھے، ڈر سامنے نہ رکھے، خواہشات پر پیدا ہوگا۔ جب اس کے اندر عذابات سامنے ہوں گے، گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، نیکی کے کرنے کی قوت پیدا ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک سورہ پڑھا گیا سورۃ القمر۔ قمر کے معنی ہی چاند کے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں مینا میں تشریف فرما تھے۔ کفار و مشرکین آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ واقعتاً نبی ہیں، اگر واقعتاً آپ سچے رسول ہیں تو وہ جو چاند نظر آئے، اس لیے کہ 14ویں کا چاند تھا، بڑا گہرا تھا اور صاف تھا اور اچھا اور اجالا والا تھا۔ کہا کہ اگر آپ واقعتاً جو ہے اللہ کے نبی ہیں تو آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ یوں کیا، جیسے اشارہ ہوا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اتنا دور ہو گیا کہ بیچ میں پہاڑ ہے، ادھر جانب ایک چاند کا ٹکڑا، ادھر جانب ایک چاند کا ٹکڑا، بیچ میں پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے سب کو بتایا، دیکھو یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس پار ہے اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس پار ہے، اور غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سے اس معجزے کو ظاہر فرمایا۔ تو کچھ لوگ تو یہ دیکھ کر اسلام قبول کیے، کچھ لوگوں نے کہا ہو سکتا محمد علیہ السلام نے ہمارے آنکھوں میں جادو کر دیا ہوگا، لہذا باہر سے آنے والے وفود کو اور باہر سے آنے والی جماعتوں کو پوچھنا پڑے گا کہ کیا تم نے بھی اپنے آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھا ہے؟ تو باہر کھڑے ہو کر آنے والے لوگوں سے باہر سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا ہاں ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑوں کو ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ تو یہ سن کر بھی بہت سارے لوگ اسلام قبول کرے، اور جن کے دلوں میں کفر تھا، عناد تھا، ضد تھا، وہ تو اسلام قبول نہیں کیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر پیارے نبی علیہ السلام پر جو شق قمر کا معجزہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، اس کی تفصیل سے بیان فرما کر اسی کے فوراً بعد سورۃ الرحمن شروع ہوتا ہے۔ اس سورہ کے اندر تقریباً اللہ تعالیٰ نے شروع سے آخر تک اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان آخر تم میری کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تقریباً 31 مرتبہ، 30 پر 1 مرتبہ اللہ نے اس آیت کو دہرایا ہے۔ کہیں ایسا نہیں دہرایا جہاں سورہ رحمان میں اللہ نے دہرایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات میری آخر کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں تھا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں پال کر پوس کر اللہ نے ماں کے پیٹ سے ماں کی گود میں لایا اور وہاں سے اس کی تربیت کا نظام بنایا۔ اللہ قرآن میں جگہ فرماتے ہیں انسان تو اندھا تھا، آنکھ میں نے دیا، تو بہرا تھا، کان میں نے دیا، تو گونگا تھا، زبان میں نے دیا، تو بے دل تھا،
دل میں نے دیا، تو بغیر جسم کے تھا، جسم میں نے پیدا کیا، تیرے لیے سانس کا نظام بنایا، تو چل رہا ہے، سانس کا نظام چل رہا ہے، تو سویا ہوا ہے، سانس کا نظام چل رہا ہے، سانس کا پورا نظام میں نے سنبھالا، اور تو ننگا تھا، کپڑا میں نے دیا، تو بھوکا تھا، کھانا میں نے کھلایا۔ اللہ نے نعمتوں کو تفصیل سے قرآن پاک میں ذکر کیا، میں یہ سب نعمتیں دے رہا ہوں، لیکن پھر بھی تم میری ناشکری کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگایا ہے۔ سورہ رحمان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ آج غور کرنے کی بات ہے کہ انسان کے اندر ناشکری زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کیسے، کیا حال ہے؟ کیا حضرت بہت مشکل سے چل رہا ہے، بہت ٹھپ پڑا ہوا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں۔ تو ہمارے زبان سے ناشکری کے کلمات نکلتے ہیں۔ سورہ رحمان کا پورا خلاصہ یہ ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اللہ کو شکر بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں جو ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ کر چبائے اور کہے اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اس جملے پر اللہ اس بندے کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ پانی کا گھونٹ پیے اور اللہم لک الحمد و لک الشکر پڑھا، اللہ خوش ہو کر اس ایک گھونٹ پر جو تو نے شکر ادا کیا، اللہ اس بندے کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کو شکر بہت پسند ہے، شکر گزاری کرنے والے بندے اور بندیاں اللہ کو پسند ہے۔ لہذا ہم عادت بنا لیں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، بعد میں اپنی ضرورتیں مانگیں۔ ہمارا مزاج ہے کہ پہلے ضرورتیں مانگتے ہیں، نہیں، پہلے شکر کریں جو اللہ نے نعمتیں دیا، پھر اللہ سے مانگے تو بھی اللہ ہماری ضرورتیں پورا کرے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مضامین بیان فرمایا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کے مضامین پر سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس پر جمنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔